اسلام ایک دین رحمت ہے۔ دنیا کا یہ واحد تنہا ایسا دین ہے جو سراپا رحمت، سراپا خیرخواہی اور انسانیت کی تعلیمات پر ٹکا ہوا اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ دین اسلام کے اندر رحمت، حسن سلوک، اللہ کی دوسری مخلوقات کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اسی لیے اس دین کو دین رحمت کہا جاتا ہے۔ اس دین کے خدا کی صفات ہے رحمان، رحیم۔ اس دین کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے رحمت للعالمین، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دین اسلام میں حسن سلوک، ہمدردی، ایک دوسرے پر ترس کھانا، ایک دوسرے کے کام آنا، رحمت کا یہ جذبہ، یہ خوبی اسلام کے اندر بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمہم، کہ رحم کرنے والے، ترس کھانے والے جو لوگ ہیں اللہ ان پر رحم کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ارحموا من فی الارض، کہ اے لوگو تم زمین والوں پر ترس کھاؤ، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پہ ترس کھائے گا، تم پہ رحم کرے گا۔ ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، کہ اے لوگو تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان من شر الناس عند اللہ یوم القیامت منزلۃ، کہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے برے مقام و مرتبے والا، سب سے بدترین درجہ رکھنے والا وہ آدمی ہوگا جس کی برائی اور جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ قرآن کریم کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات نکل کے سامنے آتی ہے کہ دین اسلام میں ہمدردی اور حسن سلوک، ایک دوسرے کے کام آنا، اس چیز کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک کہا گیا کہ الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جس طرح دنیا میں ہم سب کسی نہ کسی خاندان، کسی نہ کسی کنبے سے جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح سے کہا گیا کہ ساری کی ساری مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے، خاندان ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ سب سے زیادہ چہیتا اور پسندیدہ اللہ کے نزدیک اللہ کا وہ بندہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو۔ اس سے اندازہ لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، نبی بنائے جانے کے بعد، یعنی 40 سال کی عمر ہونے کے بعد کی جو زندگی ہے، وہ تو سراپا مخلوق کی ہی خدمت میں گزری ہے اور ان کی نفع رسانی ہی میں گزری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صورتحال یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جس وقت 20 یا 25 سال کی رہی ہوگی، اس وقت مکے میں ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا معاہدہ تھا جو قریش اور بنو قیس، ان دو بڑے بڑے قبیلوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا، اور بھی لوگ شامل تھے، لیکن بڑے دو قبائل قریش
اور بنو قیس، یہ دو بڑے قبیلے اس کی سربراہی کر رہے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ یمن کا رہنے والا ایک تاجر مکہ مکرمہ آیا اور آ کر اس نے اپنا سامان بیچا، جیسے لوگ آیا کرتے تھے سامان بیچتے تھے۔ اس موقع پر مکے میں قریش کا ایک سردار عاص ابن وائل، اس نے اس یمنی تاجر سے سامان تو لے لیا، خرید لیا، لیکن پیسہ نہیں دیا۔ یمن کا یہ تاجر پریشان ہوا، اس نے اپنی اس پریشانی کا اظہار لوگوں سے کیا، کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ اس تاجر نے جبل ابو قبیس پہ چڑھ کر آواز لگائی اور انصاف کے لیے لوگوں کو پکارا کہ مجھے میرا حق دلایا جائے۔ یہ بات مکے کے بعض انصاف پسند لوگوں کے کانوں میں پڑی تو ان کے اندر ایک حرکت پیدا ہوئی، اور پھر آپس میں لوگوں نے مل جل کر عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں ایک معاہدہ ہوا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی۔ اسی معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں یہ طے ہوا کہ یہاں پر جتنے بھی حضرات شریک ہیں یہ سب کے سب اس بات کے پابند ہیں کہ مکے میں کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی ظالم اگر ظلم کرے گا تو اس ظالم کو ظلم سے روکیں گے، مظلوم کی مدد کریں گے۔ مظلوم چاہے مکے کے اندر کا رہنے والا ہو یا باہر کا رہنے والا ہو، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ ظالم چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، اس کے خلاف سب کھڑے ہو جائیں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے۔ یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ ہمدردی اور یہ حسن سلوک، جب یہ معاہدہ ہوا حلف الفضول کے نام سے یہ معاہدہ ہوا، تاریخ کا یہ سب سے پہلا معاہدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت سے نوازا گیا، نبوت ملنے کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس معاہدے میں شرکت کے پر خوشی کا اظہار کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر حلف الفضول جو معاہدہ ہوا تھا میں اس میں شریک تھا، اور اگر دوبارہ مجھے کبھی اس جیسے معاہدے میں شرکت کی دعوت دی جائے تو میں ضرور شریک ہوں گا۔ مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے، ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے جب کبھی مجھے بلایا جائے میں ضرور ساتھ دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جب نازل ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے نازل ہونے کے بعد جب گھر تشریف لائے تو اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جو تفصیلات بیان کی وحی کی، اور اس کے نتیجے میں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر گھبراہٹ اور پریشانی کے آثار بالکل نمایاں تھے، آپ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اپنے اوپر ڈر لگ رہا ہے کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت جو الفاظ بولے تھے بڑے عجیب و غریب الفاظ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو بے سہارا لوگوں کے لیے سہارا بنتے ہیں، آپ تو یتیموں کی مدد کرتے ہیں، آپ بیواؤں مسکینوں کی ضرورت میں ان کے کام آتے ہیں، آپ تو مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، مصیبت اور پریشانی جب لوگوں پر آتی ہے آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ بھلا یہ خوبیاں کسی آدمی کے اندر ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی پر گزری، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہو، اچھا سوچتا ہو۔ ایک موقع پر حدیث شریف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ وہ اپنے دوسرے بھائی پر ظلم کرتا ہے، نہ کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے، نہ خود ظلم کرتا ہے، نہ کسی دوسرے کو اپنے کسی بھائی پر ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے، کبھی اس کو بے یار و مددگار تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جو
جب کسی دوسرے مسلمان کو کسی تکلیف میں، پریشانی میں، مصیبت میں دیکھے تو اس کے کام آئے، اور جو کوئی مسلمان مصیبت و تکلیف میں کسی دوسرے کے کام آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مصیبت و تکلیفوں کو دور فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ یہ ایک تصور ہے اسلام میں خدمت خلق کا، کہ اللہ کی مخلوق دنیا میں انسان، جانور، جو بھی مخلوق ہے اللہ کی، بحیثیت مخلوق، بحیثیت انسان، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا، کسی کی ضرورت ہے، ضرورت میں اس کے کام آنا، یہ اسلام کی تعلیمات کا بنیادی حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ کسی مسکین، کسی یتیم، کسی بیوہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے آدمی کی طرح ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جہاد کرنے والا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والا، دن بھر اللہ کے لیے روزہ رکھنے والا، جتنا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو عطا فرمائے گا، اتنا ہی اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا اس آدمی کو جو کسی یتیم کے لیے سہارا بنے، کسی بیوہ کے لیے چھت کا انتظام کرے، کسی مسکین کی ضرورت کو پورا کرنے میں اس کی مدد کرے، اس کے کام آئے۔ یہ دونوں ایک ہی درجے کے اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اپنے بندوں سے یہ شکوہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا انسان سے کہ اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے بیٹے، میں دنیا میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اے آدم کے بیٹے، میں دنیا میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اے آدم کے بیٹے، میں دنیا میں بے لباس تھا، تم نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب، آپ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہیں، آپ بھی بھلا کھانے پینے، لباس، بیمار ہونے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اے میرے رب آپ تو ان سے پاک ہیں، آپ بھلا کیسے بیمار ہو سکتے ہیں، آپ بھلا کیسے کھا پی سکتے ہیں، آپ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے، دنیا میں میرا فلاں بندہ بیمار تھا، دنیا میں میرا فلاں بندہ بے لباس تھا، اس کے پاس کپڑا نہیں تھا، دنیا میں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، فلاں بندہ پیاسا تھا، تم اگر اس کی ضرورت کو پورا کرتے، اس کو کھلاتے، پلاتے، پہناتے، اس کی عیادت کرتے، تو اس کا اجر و ثواب آج میرے یہاں پاتے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، تو تم نے گویا میری مدد نہیں کی۔ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر یہ والی خوبی پیدا کریں۔ ویسے مسلمانوں میں الحمدللہ اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے کہ خرچ کرنے کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کا جذبہ اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا ہے، الحمدللہ سب لوگ کرتے ہیں۔ آج کل یہ سردی کا موسم جو شروع ہوا ہے، اس موسم کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں یہ درخواست ہے کہ آپ حضرات جس کو اللہ نے جو حیثیت دی ہے، اپنے اپنے طور پر اس بات کی فکر کریں کہ سماج میں، آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کی جان پہچان میں، مسلم یا غیر مسلم، کوئی بھی ایسا نہ رہے جس کے پاس سردی سے کے حفاظتی انتظامات نہ ہوں۔ آپ دیکھیے کس کے پاس جیکٹ نہیں ہے، کس کے بچوں کے پاس جوتے نہیں ہیں، کس کے پاس گھر میں چائے بنانے کے لیے دودھ نہیں ہے، کس کے یہاں شکر نہیں ہے، کس کے یہاں راشن نہیں ہے،
کس کے یہاں سردی میں بچنے کے لیے کمبل اور لحاف کا انتظام نہیں ہے؟ ان چیزوں پر غور کر کے خود ہی آپ اپنے اپنے طور پر جس سے جو ہو سکے وہ اس کام میں حصہ لے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ساتھ حسن سلوک فرمائے گا۔ یہ بنیادی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کی صفات اور خوبیاں اللہ تبارک و تعالی قرآن میں بیان کرتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والے صحابہ جو ہمارے لیے ایمان کا لیول ہے، معیار ایمان ہے، ان حضرات کی خوبیاں قرآن نے بیان کی ہیں، اور ان حضرات کی خوبیوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے، ان کی راہ پر چلنے والے ہر انسان کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے، ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں یہ یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اور یہ کھلانا پلانا یہ کسی دنیاوی فائدے اور غرض کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ صرف اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں۔ یہ خوبی قرآن نے بیان کی۔ ایک موقع پر قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان صحابہ کی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تو خوبی یہ ہے کہ یہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں، خود فاقے سے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی دوسروں کو کھلاتے ہیں، دوسروں کو پہناتے ہیں، دوسروں کو پلاتے ہیں، دوسروں کی ضرورتوں میں کام آتے ہیں، خود فاقے سے رہ لیتے ہیں، لیکن پڑوسی کو بھوکا نہیں مرنے دیتے، اس کو پیاسا نہیں مرنے دیتے، اس کی ضرورتوں میں اس کے کام آتے ہیں، ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سب اپنے اندر یہ خوبی پیدا کریں۔ بہت سے لوگ ہمارے ہاتھ میں پیسہ دے جاتے ہیں، ان کی خدمت میں عرض ہے، اب میں کہاں کس غریب کو تلاش کرتا پھروں، میرے ساتھ مسجد بھی لگی ہے، مدرسہ بھی لگا ہے، اور بھی بہت سے کام ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں کہاں تلاش کرتا پھروں۔ آپ حضرات خود ہی یہ ذمہ داری نبھا لیں تو زیادہ اچھا ہوگا کہ آپ خود ہی ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں جہاں رہتا ہے وہاں غور کر لے، کس کے یہاں کیسی ضرورت ہے، کس کے یہاں کس چیز کے لیے انتظامات نہیں ہیں، ان سب چیزوں کا جائزہ لے کر آپ خود جب اپنے طور پر یہ عمل انجام دیں گے تو اس کی بات الگ ہوگی۔ آپ کسی دوسرے سے کروائیں گے تو وہ مزہ نہیں آئے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ جب آپ اپنے ہاتھ سے کریں گے، اپنے بچوں کے ہاتھ سے کروائیں گے، اپنے گھر والوں کے ہاتھ سے کروائیں گے، تو اس کا جو مزہ ہے اور اس کی جو خوشی ہوگی، اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا احساس پیدا ہوگا، وہ آپ خود اپنے اندر محسوس کریں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ اے لوگو، نیکی اور بھلائی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھ لو، صرف اس چیز کا نام نیکی نہیں ہے۔ نیکی دراصل نام ہے اس چیز کا، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ نیکی اصل نام ہے اس چیز کا کہ بندہ اللہ پر، آخرت پر، اللہ کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر یقین رکھے، ایمان رکھے۔ نیکی اصل نام ہے اس چیز کا کہ بندہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ بندہ مال خرچ کرے۔ ایک بندہ، اللہ کا بندہ، اللہ پر یقین رکھنے والا، وہ اپنے مال کو، مال کی محبت ہونے کے باوجود اللہ کے لیے، اس کی رضامندی کے لیے اپنے اس کمائی کو خرچ کرے اپنے رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، مسافروں پر، ضرورت مندوں پر۔ ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے جائزہ لے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوال نہیں کرتے،
ہم لوگوں کی عادت ہے کہ جو سوال کرتے ہیں, جو سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں, بھیک مانگنے کا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں, ان کو ہم خاموشی سے دے دیں گے یہ سوچ کے کہ چلو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. یہ تو خرچ نہیں کیا, یہ تو آپ نے گناہ کما لیا مزید. چونکہ اسلام میں بھیک مانگنے کے پیشے کو ناجائز قرار دیا گیا ہے. کوئی آدمی اگر بھیک مانگتا ہے, اس پیشے کو اختیار کرتا ہے, تو گویا وہ گناہ کر رہا ہے, اور ہم اس کو دے رہے ہیں تو گویا گناہ پر اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ تو غلط ہے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے بندے, غیرت مند, خوددار ہوتے ہیں, ضرورت مند ہوتے ہیں, وہ نہیں کہہ پاتے کسی سے. ان کی غیرت مندی, ان کی وہ خودداری, ان کا وہ ضمیر ان کو اجازت نہیں دیتا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی. اور ہم لوگ ہوتے ہیں کہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی مرے, بیوی بیوہ ہو, تب ہم جائیں مدد کرنے کے لیے. کسی کے بچے یتیم ہوں تب ہم جائیں مدد کرنے کے لیے. کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو اور در در کی ٹھوکریں کھائے تب ہم جائیں مدد کرنے کے لیے. یہ انتظار کیوں؟ اس انتظار سے پہلے ہی ضرورت مند کا ہاتھ تھامیے. اس بچے کے یتیم ہونے سے پہلے ہی اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیے. اس مسکین اور اس بیوہ کے لیے پہلے ہی سے چھت کا انتظام رکھیے, تاکہ وقت آنے پر ہر بندہ جو بھی سماج میں رہتا ہے وہ خوشی کے ساتھ, خوشحالی کے ساتھ, امن و سلامتی اور سکون کے ساتھ سماج میں زندہ رہ سکے, زندگی گزار سکے, اپنی زندگی کی راہوں کو آسان کر سکے. یہ اس سب کے لیے ہماری اولین ذمہ داری ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا, خاص طور پر سردی کا موسم ہے, یہ مواقع اللہ تبارک و تعالی مختلف موقعوں پر سال بھر میں ہم سب کو عطا کرتا ہے. اور میں نے شروع میں یہ بھی عرض کیا کہ دنیا میں میری معلومات کی حد تک مسلم قوم سے زیادہ کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی پیدا نہیں کی جو اس سے زیادہ خرچ کا جذبہ رکھتی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جذبات بھی دیے ہیں, جس کی جو حیثیت ہے, جس کو اللہ نے جس لائق بنایا ہے, اپنے اپنے طور پر اپنے ارد گرد کے حالات کا جائزہ لے کر کوشش کرے کہ خود ہی ان ضرورت مندوں تک ان کی ضرورتوں کا سامان پہنچائے. اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی, حسن سلوک کا اظہار گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک کا اظہار ہے. چونکہ میں نے عرض کیا, شروع میں حدیث شریف پڑھی کہ پوری مخلوق کو اللہ کا کنبہ کہا گیا ہے, اور اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ شخص ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ حسن سلوک کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی